نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انزل من السماء ماء انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 17 اور 18۔ انزل من السماء، اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، ماء پانی، فسالت پھر بہنے لگے، اودیتن وادی کی جمع ہے، ندی نالے، بقدرہا اپنے اندازے سے، فاحتمل السیل پھر اٹھا لیا سیلاب نے، زبدن جاگ، رابین ابھرا ہوا، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور اس میں سے جو یوقدون وہ تپاتے ہیں، علیہ اس پر، فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ زیور بنانے کے لیے، او متاع یا سامان بنانے کے لیے، زبد جاگ ہوتا ہے، مثلہ اس جیسا، کذالک یضرب اللہ اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے، الحق والباطل حق اور باطل کی، فَأَمَّا الزَّبَدُ پس جو جاگ ہے، فَيَذْهَبُ جُفَاءً وہ تو چلا جاتا ہے خشک ہو کر، سوکھ کر، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ اور جو چیز نفع دیتی ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ پس وہ ٹہری رہتی ہے زمین میں، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی مثالیں، للذین ان لوگوں کے لیے، استجابوا لربہم الحسنی جنہوں نے حکم مانا ہے اپنے رب کا، بہتری ہے ان کے لیے، والذین لم یستجیبوا اور جن لوگوں نے حکم نہیں مانا ہے، لہو اس کا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا اگر ہو ان کے لیے جو کچھ ہے زمین میں سب، وَمِثْلَهُ اور اس جیسا اور بھی ہو، معہو اس کے ساتھ، لَافْتَدَوْا بِهِ اور اپنے بدلے میں فدیہ دینا چاہے اس کو، اولئک لہم سوء الحساب ان کے لیے برا حساب ہوگا، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ مذکورہ آیتوں میں حق اور باطل کے لیے دو مثال
اور یوم آخرت کے احوال کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 17 میں دو مثالیں ذکر کی۔ پہلی مثال تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے بارش برسایا ہے اور بارش برساتا ہے، اور بارش کا یہ پانی وادیوں میں، ندی نالوں میں بہتا ہے، چل دیتا ہے، اور جو پانی چلتا ہے وہ خس و خاشاک کو بھی بہا کر لے جاتا ہے۔ پانی پر کافی سارا گند، کوڑا کرکٹ بھی جمع ہوتا ہے جو پھولا ہوا ہوتا نظر آتا ہے، اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بہتا ہے۔ پھر یہ جو پانی کے سر پر اوپر کوڑا کرکٹ یا گند ہے وہ بلا فائدہ رہ جاتا ہے، ادھر ادھر سائیڈوں پر کئی ٹہر جاتی ہے، اور پانی تو یا جمع ہو جاتا ہے یا بہہ جاتا ہے۔ جب جمع ہوتا ہے تو اس سے یا بہہ جاتا ہے تو کھیت باغات فصل سیراب ہو جاتی ہے، اور انسان اس میں سے پیتی بھی ہے، انسان اس میں نہاتا بھی ہے، کپڑے بھی دھوتے ہیں، یا زمین میں اندر چلا جائے تو اندر پھر چشموں میں جا کر باہر نکلتا ہے، جو اصل چیز ہے، یعنی نفع دینے والا وہ پانی ہے جو زمین میں ٹہر جائے، اور خس و خاشاک جو بے حیثیت چیز ہے، جس کے کوئی قیمت نہیں ہوتے، نہ اسے کوئی سمیٹتا ہے، نہ اس کے کوئی حفاظت کرتا ہے۔ دوسری مثال یہ بیان کی کہ لوگ زیور یا کوئی دوسرے کام کی چند چیزیں مثلاً برتن وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سونا چاندی کو پگھلاتے ہیں، اور گلانے کے لیے نیچے سے آگ جلاتے ہیں۔ جب آگ جلتی ہے اور سونا چاندی تپایا جاتا ہے تو خالص چیز علیحدہ ہو کر جاگ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو جاگ ہے یہ سیلاب کی طرح سیلاب کے پانی کے اوپر اٹھے ہوئے نظر آتی ہے، پھر یہ جاگ تو پھینک دی جاتی ہے، وہ تو گن ہوتی ہے، اور اصل چیز جو سونا چاندی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ دونوں مثالوں میں ایک چیز مفید ہے اور ایک غیر مفید ہے، ایک نافع ہے اور دوسرا غیر نافع ہے۔ جو مفید ہے، نافع ہے، اس میں استحکام ہے، وہ برقرار رہتی ہے، اور دوسری چیز جو سیلاب کے ندیوں میں، نالوں میں پانی کے اوپر سے خس و خاشاک ہوتی ہے، وہ بیکار ہوتی ہے، وہ غیر نافع ہے، وہ بے حیثیت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پہلی مثال میں پانی نافع ہے اور خس و خاشاک جو ہے وہ بیکار ہے، وہ غیر نافع ہے۔ ظاہر صورت میں تو اس کی ایک شکل ہے، لیکن حقیقت میں اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس میں استحکام نہیں ہے، وہ مفید نہیں ہے، وہ نافع نہیں ہے۔ اور دوسری مثال میں سونا چاندی یا دیگر دھات وہ مفید ہے، نافع ہے، تپاتے وقت جو میل کچیل نکلتا ہے وہ بیکار ہے۔ اسی طرح حق اور باطل
یعنی ایمان اور کفر کو سمجھایا کہ ایمان نافع ہے، ایمان میں استحکام ہے، ایمان میں مضبوطی ہے، ایمان حق ہے، ایمان بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی نعمتوں میں سے، ایمان نور ہے، روشنی ہے، اور اس ایمان کی بدولت، اس نور اور روشنی کی بدولت تمہاری قبر منور ہوگی، معطر ہوگی، آخرت میں یہ روشنی تمہارے رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے، جنت کی طرف لے جانے والے اعمال کی بنیاد وہ ایمان ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں بھی ایمان میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ایمان میں کامیابی ہے۔ دوسری طرف باطل ہے، کفر ہے، غیر مفید ہے، دنیا میں اگرچہ بہتے ہوئے پانی کے اوپر جو خس و خاشاک کی طرح پھولا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مضبوطی نہیں ہے، استحکام نہیں ہے، جیسا کہ سونا چاندی اور دانت پگھلتے وقت جاگ بن جاتا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے یہ بے وزن ہے، بے فائدے ہے، دنیا اور آخرت کی تباہی بربادی کا ذریعہ ہے یہ کفر، اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال کی بنیاد ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی، تو حق سے مراد ایمان ہے، باطل سے مراد کفر ہے، اور اس حق اور باطل میں تعمیم بھی ہے، عموم بھی ہے کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کس کا مال حلال ہے، حق ہے، کس کا مال ناحق ہے، باطل ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کس کا موقف حق ہے، کس کا موقف غلط ہے، باطل ہے۔ تو حق اور باطل میں پھر عموم بھی ہے، مختلف احوال، عقائد و نظریات کے حوالے سے پھر اس میں عموم ہے۔ سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق، نہ ہو فکر حق تو جینا جینا حرام ہے۔ آیت نمبر 18 میں اہل ایمان کے لیے ثواب اور اہل کفر کے لیے عذاب و عقاب کا تذکرہ ہے، اور ارشاد فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو لوگ اللہ کی دعوت حق قبول کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو قبول کرتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے، ان کے لیے جنت النعیم ہے، ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے، ان کے لیے اخروی کامیابی کامرانی کا وعدہ ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے توحید سے انکار کیا ہے، کفر اختیار کیا ہے، شرک اختیار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹکرایا ہے، فرمان برداری کے بجائے نافرمانی کو اپنا شیوا بنایا ہے، تو ایسے نافرمان، باغی، کفار، مشرکین یقیناً بروز قیامت سخت عذاب میں ہوں گے۔ سب سے پہلے تو حساب کتاب سخت ہوگا، پھر دوزخ میں بھیجا جائے گا جو بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جب ان مصیبتوں میں گرفتار ہو جائے، عذاب در عذاب جاری اور سارے ہو، تو اس وقت جان چھڑانے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی فدیہ ہوگا، اور نہ وہاں پر کوئی مال پاس ہوگا، کوئی دولت پاس ہوگی، اور اگر بالفرض والمحال پورے زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کے سب ان کے پاس ہو، اور اس قدر مزید اور بھی ہو،
اور یہ سب کچھ دے کر جان چھڑانے پر راضی ہو جائے، جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، تو پھر اس کافر، مشرک، باغی، سرکش کی جان نہیں چھوٹے گی۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ ایسے باغیوں، ایسے سرکشوں کے لیے بدترین حساب ہوگا، بدترین عذاب ہوگا۔ جہنم ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور بہت بری جگہ ہے۔ اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔